نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہاں پر نا واقعہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا. اور اچھا بنی اسرائیل کو جب یہ مصر مصر تھے نا فرعون، تو یہاں پر پہنچے کیسے تھے یہ؟ حضرت مصر نا سوری بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 اولاد بیٹے تھے نا، ان کی ہی نسل آگے سی. پہلا بیٹا ان کا تھا یہودا، اور ایسے 10 تھے ان کے، اور پھر لاسٹ 2 جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے. ٹھیک ہے. اب ان کے 12 اولاد میں جو ہے یہ چلی گئی تھی، شفٹ ہو گئی تھی مصر. یہ واقعہ سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ بادشاہ بنے تھے اور پھر ان کا سارا خاندان وہاں چلا گیا تھا. وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ بعد بنی اسرائیل جو ہے وہ قوم وہاں پر غلام قوم بن گئی تھی. اور وہاں کا جو بادشاہ تھا فرعون، فرعون نام نہیں، اس وہاں پر بادشاہ کا لقب فرعون تھا. جیسے صدر ہوتا ہے یا بادشاہ اٹ سیلف ہوتا ہے، وہاں اس نے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. اور وہ جو اس لیے کہنا کہ وہ فرعون تھا جو جس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کی وجہ سے جب زلیخا نے ہاتھ پہ چاقو مارا تھا اور زخمی کر لیے تھے، بلکہ عورتیں سوری، اور زلیخا نے نہیں، عورتوں نے اپنے ہاتھوں پہ زخم کر لیے تھے. اس ٹائم جو فرعون تھا وہ عورت تھا اور بادشاہ تھا. اور جب یہ واقعہ پیش آیا جو غرق کیا گیا تھا پانی میں، اس ٹائم بادشاہ کوئی اور تھا، بٹ فرعون ہی کہتے ہیں اس کو. اب ایسے ہے کہ فلسطین کے علاقہ یہ کنعان میں رہتے تھے. پھر یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یہ مصر کے چلے گئے. فرعون پر عذاب جو نازل ہوا، جو غرق ہو گیا، اس کے بعد یہ صحرائے سینا میں رہنے لگے. یہ وہ صحرا تھا جہاں پر یہ 40 سال رہے تھے، اور اسی جگہ پہ انہوں نے بچڑے کی عبادت بھی کی تھی. اور وہاں پر نا ان کو میدان میں رکھنے کا حکمت یہ بھی تھی کہ ان کی نسل کو ایسا ٹرین کرنا تھا کہ وہاں سے جو ہے وہ ایک پولسڈ قوم جو ہے وہ نکلے. کیونکہ اس قوم کو نا بھیجا گیا تھا ایک قوم کی طرف، بٹ یہ وہاں پر نہیں گئی کہ وہاں کے لوگ بہت طاقتور اور اچھی جسامت والے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے نا یہ ڈر گئے تھے، بزدل تھے، کیونکہ یہ غلامی میں رہے ہوئے ہیں. تو اس لیے صحرا میں رہنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا. یہ نا تفسیر جب بھی بنی اسرائیل کی قرآن پاک میں وقتاً فوقتاً آئے گی نا تو وہاں سے ڈیٹیلز پتہ چلتی رہیں گی، بٹ یہ کہ اوور بھی آپ کو پتہ چل جائے گا نا تو تھوڑا سا واقعات کو سمجھنے میں آسانی رہ جاتی ہے. اچھا. اب حکمت یہ تھی کہ جب ایک انسان مشکل وقت میں رہتا ہے نا تو وہ ایک مضبوط انسان بنتا ہے. وہ پریشانیوں کو اس جیسے ہمارے پیرنٹس اگر آسائشوں میں نہیں تھے جس طرح کہ ہمارے پاس ہے، فار ایگزامپل جیسے ہمارے پاس اے سی ہے، ہمارے پاس کنوینس ہے، تو ہمارے لیے پیدل چلنا یا گرمی میں رہنا مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو اوور پیرنٹ. جو ہمارے جو جو ہوتے ہیں دادا پر دادا، یہ لوگ جو اے سی میں نہیں رہے ہوئے، جب ٹرینڈ نہیں تھا اسی کا، اسی وجود میں ہی نہیں تھا، تبھی تو انہوں نے گزارے کیے ہیں نا. تو ہمارے لیے ہم لوگ تھوڑا سا چلے ہمیں سانس چڑھنے لگتے تھے، ہم زیادہ پیدل چل نہیں سکتے. جب کنوینس نہیں تھی تو پیدل ہی چلا جاتا تھا. تو جب کسی کو ایک سونا ہوتا ہے نا مطلب اس کو پالش کرنے کے لیے بھی بھٹی سے گزارنا پڑتا ہے، سونے نکالنے کے لیے بھی. تو بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرائے سینا میں گزارنا تھا وقت تاکہ اس میں سے سونا نکل سکتا. ٹھیک ہے. اور اسی 40 سال کے دوران جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا تھا. اور پھر یوشع بن نون کو نبوت ملی،
اور پھر اس کے بعد وہ کنعان اپنے اصل علاقے واپس چلے گئے جہاں پر پہلے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے. اور اس کنعان کے علاقے میں پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے وہ نزول ہوا. تین کی ٹوٹل سٹوری تھی. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ کی تفسیر ہو چکی تھی 58 تک. یس. نو سوری 57 تک ہوئی تھی. اب آگے آگے ہے. وَإِذْ قُلْنَا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب قلنا کہا نہ ہم نے ادخلو داخل ہو جاؤ ہادہی اس قریۃ بستی میں فکلو پھر کھاؤ منہا اس میں سے. اچھا یہاں پر نا اکثر آپ نے لوگوں نے نام سنا ہوگا منہا. سنا ہے نا. آج کل بڑے عجیب و غریب سے نام آ رہے ہیں. تو نام رکھتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ قرآن پاک کا ورڈ ہے تو اس کا اصل مطلب جانیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس علم آ گیا تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس پہ فالو کریں. حیث جہاں سے تم چاہو تم راغدن فراغت سے ودخولو اور داخل ہو جاؤ بابا دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے وقولو اور کہو حطتن حطا یعنی بخش دے نغفر انہوں نے حطا کا ورڈ بولنا تھا. نغفر لکم ہم بخش دیں گے لکم تمہارے لیے خطایاکم تو خطائیں تمہاری. وسنا وا اور سا ان قریب نہ ہم زیدو زیادہ دیں گے زید زائد سے. ٹھیک ہے. زیادہ دیں گے اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے محسنین احسان کرنے والوں کو. اور جب ان سے کہا گیا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی سے پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو فراغت سے اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حطتن ہم بخش دیں گے تمہارے تمہاری خطائیں اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو. جب بخاری میں روایت ہے کہ آجے کے بجائے نا کیونکہ آجے کی علامت تھی نا سجدہ کرتے ہوئے یہ اکڑ کر داخل ہوئے تھے اور معافی کے بجائے یہ گندم مانگنے لگے تھے. خطہ تو نہیں مانگی تھی انہوں نے گندم مانگی تھی. یہ بخاری میں روایت آتی ہے. ٹھیک ہے. اس نافرمانی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اخلاقی طور پر بہت زوال میں تھے. ایسی حرکت مذاق سے کی اور یہ کام سنجیدہ متقی لوگ عائشہ کا مائک میوٹ کرو. اور ایسی حرکت انہوں نے مذاق سے کی تھی اور یہ کام کبھی بھی سنجیدہ یا متقی لوگ اور ایسے لوگ جو آخر پہ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے. اللہ کے حکم اور بتائی ہوئی بات کا بگاڑنا تھا اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اور دعاؤں میں الفاظ کی تبدیلی بھی جائز نہیں ہے. لائک اگر یہاں پر جو انہوں نے غلط جو حکم ان کو ملا تھا انہوں نے اس کو بالکل ہی مکمل طریقے سے بدل دیا. اور دیکھو ہر الفاظ کی نا بھی ایک تاثیر ہوتی ہے. عربک ورڈ ہے نا. دیکھو حتہ تو نے ہم یہاں پر استغفر اللہ بھی آ سکتے تھا اس کا مطلب تو بخشش ہی ہے نا. مطلب کوئی بھی ورڈ آ سکتا تھا بٹ ہر ورڈ کی اپنی ایک جو ہے وہ عربک میں تاثیر ہوتی ہے. اس لیے جس بعض دفعہ کچھ دعائیں ہیں ان کو ایز اٹ از ہی پڑھا جائے. جیسے ہم لوگ اگر پڑھتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے میرے رب میں مجھ پر وہ نازل کر ربی انی لما انزلتا جو آپ نے مجھ پر نازل کی نعمت من خیر فقیر میں اس کا محتاج ہوں. ٹھیک ہے. اب اگر سے میں اردو میں دعا مانگوں گی نا اٹ ول ناٹ افیکٹ لائک دیٹ کہ جو جو چیز عربک میں معنی رکھتی ہے کیونکہ عربک کی جو زبان ہے نا بہت بہت زیادہ وسیع ہے. اب انعامتا میں انعام کیا اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے اور ہر چیز آ سکتی ہے. اب میں انگلش میں اگر میں اردو میں پڑھوں گی تو میں کیا کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے مجھ پہ احسان تھا تو احسان میں بھی وہ ساری چیزیں کور نہیں ہو سکتی. انعام بھی اللہ تعالیٰ کا آتا ہے انعامتا میں. تو عربک از دا بارڈر ٹرم. فبدل
تو بدل ڈالا اللہ زینا انہوں نے، جنہوں نے ظلموں ظلم کیا، قولن بات کو، غیر سوائے الذی اس کے جو قیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے، فانزلنا تو اتارا ہم نے علی الذین ان پر جنہوں نے ظلموا ظلم کیا تھا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بوجہ بما وجہ اس کے تو کانو تھے وہ یفسقون وہ نافرمانی کرتے. تو جو انہوں نے بدل ڈالا، تو بدل ڈالا، جو چیز انہوں نے بدل دی نا، اس وجہ اس بنا پر ان کو ظالم کہا گیا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے خود پہ ظلم کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انہوں نے ظلم کیا. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے بات کو بدل ڈالا اس کے سوا جو ان کو کہی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کر دیا عذاب آسمان سے. بعض کے نزدیک یہ واقعہ صحرائے سینا کا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ میدان تیر کا ہے. تو اس میں تھوڑا سا کنٹراسٹ پڑ جاتا ہے. اور ان کو جو نیکی ملنی تھی نا، لائک ان کو جو کام کرنے پہ نیکی ملی تھی، یفسقون انہوں نے نافرمانی کی، اس لیے جو ان کا نیکی کا حصہ تھا وہ برائی میں چلا گیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، لی کے لیے، ٹھیک ہے، ہی اپنی، لی قومه اپنے قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، اضرب مارو، بِعَصَاكَ اپنے عصا کو، الحجر اس پتھر پر. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اپنے پتھر، عصا کو پتھر پر مارو. فن فجرت تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرت 12 عینن چشمے. تو اس میں یہ کہ وہ 12 قبیلے تھے، اس لیے وہ 12 چشمے آگے تاکہ ان میں تضاد پیدا نہ ہو. قد تحقیق علم جان لیا کل سب اناس لوگوں نے مشربہم گھاٹ اپنا. تو یہاں پر ہے کہ انہوں نے اپنا گھاٹ پہچان لیا. کچھ قبیلے اس میں مطلب یہ روایت پائی جاتی ہے کہ کچھ قبیلے مطلب ان کی اسٹرینتھ زیادہ تھی، کچھ کی کم تھی. تو اس حوالے سے جو نا چشمے میں بھی ڈویژن ہوئی ہوئی تھی، لائک کچھ کسی چشمے میں جو نکل رہا تھا اس میں پانی زیادہ نکل رہا تھا، جو فلوز بہ رہے تھے، اور کچھ میں کم. تو انہوں نے اپنے اسٹرینتھ کے اکارڈنگ پہچان لیا کہ کون سا چشمہ ان کا ہے، کون سا چشمہ ان کے قوم کا ہے. کلو کھاؤ، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق رزق سے، اللہ اللہ کے، ولا اور نہ تعثوا تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین مفسد بن کر. اور ان کو اللہ تعالیٰ کی زمین سے کھانے پینے کے لیے کہا گیا، اور منع کیا گیا کس سے؟ فساد سے. اور فساد انسان کا نا ختم کرنے کے لیے اس کے اندر شکر، صبر اور قناعت پسندی ہونی چاہیے. جو مل گیا الحمدللہ، کسی کو ملا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی قائم رکھنے کی دعا، اور خود خود صبر رکھنا. یہ سب 3 چیزیں ہوں گی نا تو انسان مفسد ہونے سے بچ سکتا ہے، فساد ختم ہو سکتا ہے زمین سے. تو خود کو جانے کہ کہیں کوئی ایسا معاملہ جہاں پر لڑائی ہو رہی ہے، کہ آپ یا تو وہاں پر آپ شکر نہیں کر رہے، یا آپ صبر نہیں کر رہے، یا آپ کے اندر قناعت پسندی نہیں ہے، تبھی وہاں پر فساد کا معاملہ پیش آیا ہے. اس لیے آپ خود کے اندر یہ تینوں چیزوں کو ڈیولپ کریں: صبر، قناعت پسندی اور شکر. وَإِذْ اور جب قل تم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبر ہم صبر کریں گے، علی طعام کھانے پر، واحدن ایک ہی، فادعو بس دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو تم بتو اگاتی ہے، ارض زمین، مم بقلہا سبزی اپنی، وقثائہا اور ککڑی اپنی، وفومہا اور گندم اپنی، وعدسہا اور مسوار اپنے، وبصلیہا اور پیاز اپنی. قولا کہا، اتستبدلون
کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی اسے جو ہوا وہ ادنا کم تر ہے بالذی بدلے اس کے جو ہوا وہ خیرن بہتر ہے. یہاں پر نا ان کو منو سلوا مل رہا تھا اور وہ ایک ہی ڈش کھا کھا کے بور ہو گئے تھے. جیسے میں جیسے ہم لوگ کوئی اگر 2 3 دن دال بنی پڑی ہوئی کھانے پڑ جائے ہمیں، یا عید کے مثالے لے لیں اور عید کے موقع پہ جب گوشت ہوتا ہے اور روز گوشت بنتا دیکھ لیں تو کتنا نہ شکر بنا. حالانکہ ہماری سیم ڈش نہیں ہوتی اس میں، پھر بھی ہماری کچھ نہ کچھ چینج کر دیتی، کبھی کڑھائی ہوگی، کبھی کباب، کبھی دال میں، کبھی سبزی میں، بٹ پھر بھی ہم گوشت دیکھ دیکھ کر تھک جاتے ہیں. تو یہ ایک نا شکرا پن ہے، بے صبری ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کو پاس ڈفرینٹ سٹائل میں چیزیں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اور وہ وقت یاد کریں کہ آپ کے پاس نہیں تھا پورا سال، اور کسی وجہ سے گھر پہ نہیں آ سکا. گھر پہ میں بھی آتا ہو لیکن بعض دفعہ نہیں آ سکتا، اور آپ اس میں ڈیزینس فیل کر رہے تھے، آپ کو کمزوری فیل ہو رہی تھی، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ اس کو اپنے جو ڈائٹ کو کس طرح سے بہتر کر کے اپنی کمزوری کو ختم کر سکے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عید کے موقع پہ اگر آپ کو موقع دیے کہ آپ اپنی انرجی کو اسٹرینتھ بیک کر سکیں، تو اس پہ ہمیں جو ہے وہ نخرے نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی انہوں نے کیا، ایک کھانے پر اکتفا نہیں ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں زمین سے جو اگتی چیزیں ہیں ہمیں وہ چاہیے، سبزی، ساگ، گندم، اور یہ دال ہے مسوار، ٹھیک ہے، اور پیاز. اور پھر ان کو کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ تم اپنی جو منو سلوا اتنی بہترین چیز ہے اس کو تم ایک حقیر کمتر چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو. کیونکہ آف کورس ایک منو سلوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے اور وہ تو بہترین چیز تھی. تو یہ زمین کی چیزیں جو اس سے کم تر ضرور ہے، تو کیا اس سے تم بدل رہے ہو؟ ان بھی تم اتر جاؤ مصر شہر میں. اب یہاں پر مصر کا مطلب یہاں پر شہر ہے. ٹھیک ہے، فَإِن تو بے شک لکم تمہارے لیے ہے ماں جو تم مانگا تم نے، وَضُرِبَتْ اور مار دی گئی علیہم ان پر ذلت ذلت والمسکنت اور محتاجی، وباء اور وہ پلٹے بغضب سات غضب کے من اللہ اللہ کی طرف سے. ذالکہ یہ بھی انہم بوجہ اس کے وہ کانو تھے وہ یکفرون وہ کفر کرتے بھی آیت اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، اور اس میں وہ بھی آتا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ. وَيَقْتُلُونَ وہ قتل کرتے تھے نبیون نبیوں کو بغیر حق بغیر حق کے. ذالکہ یہ بھی بوجہ اس کے جو ایسا انہوں نے نافرمانی کی وہ کانو تھے وہ یعتدون وہ حد سے نکل جاتے. بنی اسرائیل قوم میں یہ خرابی پائی جاتی تھی کہ وہ نبیوں کو نعوذ باللہ قتل کرتے تھے بغیر حق کے، بغیر کسی وجہ کے. اور وہ کورس قتل کرتے تھے تو کیونکہ وہ ان کی آیات، اللہ تعالیٰ کی جو آیات کا کفر بھی کرتے تھے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بستی میں نازل اتارا جہاں پر ان کے لیے ذلت اور محتاجی تھی، اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ نافرمانی میں حد سے نکلتے جا رہے تھے. کیونکہ ان پر جو انعامات احسانات جن کی بھی پچھلے تفصیل گزری ہے، تو اب وہ کہاں یہاں پر جو ان کو ذلت اور مسکنت مسکینی جو یہاں پر مل رہی ہے، تو اس میں بڑا فرق ہے ان کے لائف سٹائل میں اب آ گیا. اور جو غضب ہے نا اللہ تعالیٰ کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نا ایک صفت ہے رحمت کی طرح. جیسے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا رحیم ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا جاتا تو اللہ تعالیٰ غصہ بھی کرتے ہیں. اور یہ قرآن پاک سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غصہ کیا ہے. ایک انسان بھی کتنا لینینٹ ہو جائے، تو ایک ماں اتنا پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے، بٹ پھر بھی اولاد پہ غصہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جتنا رحم کرنے والے ہیں نا، تو اس کی نافرمانی پر بھی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پھر غضب بھی کرنے والے ہیں. اور یہاں پہ کتنا غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اگلے انسان کے اعمال کے مطابق کرتا ہے. کم زیادہ اس کو ہم لوگ یہ نہیں دیکھیں گے. اور آگے ہے
आई थिंक इतना इनफ है, काफी हो गया 61 तक। ये आयत थोड़ी लंबी भी थी, आप लोगों ने इसको करना भी है। अच्छा, यहाँ पर आज हम लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक मौज़ा भी पढ़ा, जिसमें जो 12 चश्मे, असा 12 चश्मे फूटे, ठीक है, असा को पत्थर पे मारने से। और इससे पहले एक मूसा अलैहिस्सलाम का कौन सा हम लोगों ने वो मौज़ा पढ़ा कल था, जो उन्होंने असा अपना पानी दरिया पे फेंका, या क्या कहते हैं उसको, इशारा किया या डाला, तो वो दरिया जो है वो दो हिस्सों में बट गया और वहां से रास्ता बन गया। तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा की दो मुअज्जे मिल गए। और यहाँ पर जो कहा है ना कि शहर में चले जाओ, तो यहाँ पर मिस्र, एक भी तू मिशन उतर जाओ शहर में, तो यहाँ से हमारा कोई भी शहर कहीं पर भी चले जाओ, जहाँ पे इनको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, जहाँ पे ये रह रहे हैं वो इस काबिल नहीं है अच्छा, अल्लाह ताला ना, देखो ना, अल्लाह ताला यहाँ पे भी तो कह सकते थे अब यहीं पे खेती बाड़ी करो जहाँ पे वो रह रहे थे, बट अल्लाह ताला ने उनको वहां से निकल जाने पर कहा। बाज दफा कुछ जगह ऐसी होती हैं जिस पर अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स होती हैं, और वहां पर अल्लाह ताला हम पर एक तो उस जगह की नौइयत ऐसी होगी, और दूसरा इंसान के अमाल और अल्लाह ताला का एहसान होता है कि वो वहां पर उसको चीजें मिल रही होती हैं। और जब अल्लाह ताला छीनते हैं ना, और इंसान को जब सजा के तौर पर देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उसको उस जगह से भी डिसऑन कर देते हैं। अल्लाह ताला ने वहां से ही निकाल दिया, अपनी उस बस्ती से निकाल दिया कि जाओ जहां दूसरे शहरों में और करो अपनी खेती बाड़ी, इस शहर में भी तुम लोगों को रहने की जरूरत नहीं है। मतलब इस कदर अल्लाह ताला का गजब हो गया था। तो अल्लाह ताला हमें शुक्र करने वाला, सब्र करने वाला और कनाअत पसंद बनाए, और अल्लाह ताला की आयत पर यकीन रखने वाला, क़यामत और आखिरत के दिन पर यकीन रखने वाला सही मानों में अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल करे, और ऐसे लोगों में ना बनाए कि हम से किसी भी तरह अनजाने में अल्लाह ताला की आयत से कुफर हो जाए। क्योंकि अगर हम किसी बात को, अल्लाह ताला की बात को नहीं मान रहे होते ना, वो इनडायरेक्ट ना मानना कुफर के सेंस में आता है, क्योंकि कुफर का मतलब है ना शुक्री, ना मानना। तो अल्लाह ताला हमें हर सेंस में उसके हुक्म से कुफर करते हुए बचाए, और सही मानों में मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, नमाज हमारी सना आई थिंक कंप्लीट हो गई थी। अब आगे सूरह फातिहा, तो इसको तजवीद के साथ पढ़ना है। अच्छा, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। ये इसका रेफरेंस देख ली, मैं भी इसमें लिखा हूँ, नहीं लिखा हुआ। अच्छा, लेकिन है कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। हाँ, लिखा हुआ है, ठीक है। सूरह फातिहा हर रकत में पढ़ना फर्ज है, चाहे कोई अकेला हो या इमाम के पीछे, क्योंकि इसके बगैर कोई नमाज नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आदमी की नमाज नहीं होती जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। और यह है सही बुखारी की हदीस 756। और फिर एक और हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने नमाज पढ़ी और इस नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, बस वो नमाज नाकिस है, यानी नामुकम्मल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज 3 बार इरशाद फरमाए। इस मौजू के तहत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि हम इमाम के पीछे होते हैं तो क्या उस वक्त भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, हाँ, आहिस्ता पढ़ा करो। इस तरह मुतअद्दिद हदीस से साबित है कि इमाम के पीछे भी सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है, ना पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होती। ये पिछली जो हदीस थी वो थी सही मुस्लिम की 881। और अब नेक्स्ट है एक और हदीस है अबू दाऊद की 818। हजरत अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज फजर पढ़ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरत फरमाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिक्कत महसूस की।
یعنی قرآن کا پڑھنا آپ پر مشکل ہوا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شاید تم لوگ امام کے پیچھے کرت کرتے ہو؟ ہم نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایسا یہ بھی تھا کہ انہوں نے پیچھے جب کرت کیا مقتدیوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کرت کرنے میں دشواری بھی کہ وہ بھلا دی جاتی ہے۔ اس سے لیے ہمیں جو ہے وہ مقتدیوں کو جو امام کے پیچھے اگر ہم لوگ انفیکٹ تراویح پڑھ تو جاتے ہیں نا، تو تراویح کے لیے ہم لوگوں نے پیچھے پڑھنا نہیں ہے، امام جو پڑھ رہے وہ پڑھے۔ آپ اگر قرآن پاک کھولا ہوا ہے تو جسٹ اس پہ نظر رکھ سکتے ہو، آپ نے منہ سے ادا نہیں کرنا، صرف اور صرف کیا ادا کرنا ہے سورہ فاتحہ کیونکہ وہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اور اگر باقی کو کانٹیکس ہم لوگ قرات کو پڑھیں گے فالو کریں گے تو وہ امام کو بھلا دی جاتی ہے، جیسے یہاں پر ہوا کہ قرآن پڑھنے قرات فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت محسوس ہوئی۔ اچھا، اس ابھی تک یہ دو حدیث کرتے ہیں اور ساتھ ورسی سورہ فاتحہ کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے تجوید کے ساتھ، رائٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کو اپنے ٹھیک کرنا ہے۔ مجھے نا کلاس کے بعد وائس میں سنا دینا، ٹھیک ہے؟ پھر جو مسٹیک ہوگی میں بتا دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سین میں سیٹی کی آواز ہے، بسم اللہ، اللہ کو پن نہیں کرنا، بسم اللہ، یہ ہائے، ہر روح، ایک ہا ہے جو ہوتی ہے نیچے والے حلق سے آدھا، اور جو دوسری ہائے وہ اوپر والے حلق سے، ٹھیک ہے؟ حلق کے بھی تین پارٹ ہوتے ہیں، ایک اوپر نیچے اور ایک درمیان والا حصہ۔ جو نیچے سے ہوگی وہ تھوڑی ہا موٹی ہوتی ہے، ہاں، ہیر، اور آگے ہائے اوپر والی ہا بالکل نہیں، سوری، یہ ہا ہوتی ہے درمیان بستے حلق سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو جیم سے والی ہائے وہ ہوگی درمیان والے حلق سے ادا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، را یہاں پر پر ہوگا، را، الرحیم۔ اچھا، جو پورے الفاظ ہوتے ہیں نا، جب بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس میں ہونٹ آپ کے گول نہ ہو، بٹ آپ کی زبان میں ایک گلائی شیپ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ لفظ پر ادا ہوتا ہے، وہ راؤنڈ شیپ بن جاتی ہے جیسے کولی کی شیپ نہیں ہوتی زبان کی، تو آواز اب وہاں پر خود بخود پورا ہو جاتی ہے، زبان گول ہوگی پیش میں یا واو میں۔ ہم لوگ یہاں پر زبان گول کریں گے تو یہ جو ہے نا عربک کا جو قائد ہے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ نیر روح، ایک رو ہے جس میں وہ منہ ہونٹ کو گل کر رہی ہے، رو، ایک ہے روح، پر ہو رہا ہے بٹ میں نے زبان گول نہیں کی، روح، ایک راہ، راہ بھی نہیں ہے، روح، پر ہو رہا ہے بٹ زبان ہونٹ کو گول نہیں کرنا۔ اسی کے چیز سے پریکٹس کریں تاکہ مجھے پتا چلے کتنا لیک کر رہے ہو، پھر سورہ فاتحہ میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔